پہاڑیوں کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں اکبر نامی ایک ایماندار شخص رہتا تھا۔ وہ سب کی مدد کرتا اور دن رات محنت کر کے جو بھی کچھ ملتا اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس کی ایک پھولوں کی دکان تھی جہاں وہ مختلف پھولوں کے بیج اور پھول بیچتا تھا، مگر اس کے ساتھیوں کو اس کی یہ دکان بہت بری لگتی تھی کیونکہ ان سب کی مارکیٹ میں بڑی بڑی دکانیں تھی، مگر اکبر کی ایک چھوٹی سی ریڑھی تھی جس پر وہ دن بھر پھول بیچا کرتا تھا۔ یار پتہ نہیں اکبر کو تم سب لوگ اس مارکیٹ سے کب نکالو گے، ہم سب کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ہاں یار کہہ تو ٹھیک رہا ہے، مگر یہ بھلا ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ ہمارے سارے پھول روز بک جاتے ہیں اور اس کے ہفتے میں کوئی ایک آدھ بار ہی کچھ بکتا ہوگا، تم ایسے ہی فکر کر رہے ہو۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، اس کا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، مگر اس کی چھوٹی سی دکان ہماری مارکیٹ کی شان و شوکت میں کمی کر دیتی ہے۔ اکبر ان کی باتیں سن رہا تھا مگر اس نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک دن ایک بوڑھا آدمی مارکیٹ میں آیا۔ وہ اتنا بوڑھا تھا کہ ٹھیک سے نہ بول پا رہا تھا اور نہ کھڑا ہو پا رہا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھوں میں ایک پوٹلی تھی۔ اس نے مارکیٹ میں آ کر زور سے تمام دکانداروں کو کہا، ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو میری مدد کر سکے، جو مجھ سے یہ بیج خرید کر مجھے پیسے دے سکے اور اس مشکل وقت میں میرے کام آ سکے؟ بوڑھے آدمی نے تمام دکانداروں کے سامنے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مگر ارد گرد کے دکانداروں نے کوئی جواب نہ دیا۔ بوڑھے آدمی کے دوبارہ کہنے پر ایک آدمی نے غصے سے کہا، چل بابا یہاں سے نکل، یہ گھٹیا بیج کہیں اور جا کر بیچ، ہم بیوقوف نہیں ہیں جو تجھ سے یہ گھٹیا بیج خرید لیں۔ یہ باتیں سن کر بوڑھا آدمی مایوس ہو کر جانے لگا تو اس کی نظر اکبر کی چھوٹی سی دکان پر پڑی تو آدمی نے اکبر سے کہا، بیٹا کیا تم میری اس مشکل وقت میں مدد کرو گے؟ میری بیوی اس وقت ہسپتال میں ہے، اس کے علاج کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کیا یہ بیج تم مجھ سے خریدو گے؟ اکبر بنا سوچے سمجھے بوڑھے آدمی سے بیج لے کر اس کو 5,000 دے دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ لیں بابا جی پیسے اور فوراً ہسپتال جا کر اپنی بیوی کا علاج کروائیں۔ بیٹا کیا تم مجھ سے کچھ پوچھو گے نہیں؟ نہیں بابا جی، آپ کی سچائی آپ کی آنکھیں بیان کر رہی ہیں۔ بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ، آج کل کے دور میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے کیا ٹھکرایا ہے، یہ کوئی معمولی بیج نہیں، یہ کرشماتی بیج ہیں۔ بابا جی مجھے کسی چیز کی لالچ نہیں، اگر آپ مجھے یہ بیج نہ بھی دیتے تو بھی میں آپ کی مدد کرتا۔ بوڑھا آدمی اس کو دعا دیتا ہے اور جانے سے پہلے کہتا ہے، ان بیجوں کو اپنے گھر کے باغ میں بو دینا اور صبح شام ان کو روزانہ پانی دینا، 1 ہفتے کے اندر اندر تم اپنا انعام دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ اکبر بوڑھے آدمی کی بات غور سے سن رہا تھا، پھر وہ بوڑھا وہاں سے چلا جاتا ہے اور اکبر کے ساتھی اس پر ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ ارے وہ بوڑھا آدمی تمہیں بیوقوف بنا گیا اکبر، اب تم اپنی دکان کا کیا کرو گے؟ وہ پیسے تو تم نے چھت بنانے کے لیے رکھے تھے نا۔ صحیح کہہ رہے ہو سلیم بھائی، دنیا میں بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے، اپنی طرف سے اس نے بہت نیک کام کیا ہے، مگر اس کو کیا پتا ایسے ڈھونگی لوگوں سے ہمارا روز پالا پڑتا ہے۔ ارے بھائی تم کسے سمجھا رہے ہو؟ اگر اس کے پاس دماغ ہوتا تو کیا یہ ہماری جگہ پر نہ ہوتا؟ اکبر ان کی باتیں سن کر ان کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہ اسی بات سے خوش تھا کہ آج اس نے کسی کی مشکل میں مدد کی ہے۔ وہ ان بیجوں کو میز پر رکھ کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس دن مشکل سے اس کے بس 2 ہی گلدستے بکے تھے، مگر وہ مطمئن تھا اور خوش بھی۔ شام کو وہ دکان بند کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہے جہاں اس کی بیوی اور 2 پیارے بچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بابا آ گئے، بابا آ گئے، امی دیکھو بابا آ گئے، بابا آپ ہمارے لیے کیا لائے ہیں؟ یہ لو بچوں، میں تم دونوں کے لیے گرما گرم جلیبیاں لایا ہوں۔ اجی آج آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی، بچے کب سے بھوکے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کچھ بیج ہیں، ان کو سنبھال کر رکھ دو، کل میں ان کو اپنے گھر کے باہر کی زمین پر بوؤں گا۔
اس کے بعد وہ آج کا تمام واقعہ اپنی بیوی کو بتاتا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے، آپ نے سچ میں اس بزرگ کی مدد کر کے بہت اچھا کام کیا ہے۔ نہ جانے وہ کس تکلیف سے گزر رہا تھا اور آپ نے اس کی تکلیف دور کر کے نیک کام کیا ہے۔ اگلے دن بابا جی کے کہنے کے مطابق اکبر بیج بو دیتا ہے اور وہ ان کو روز پانی دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹا سا پودا ایک ہفتے میں پورا درخت بن جاتا ہے۔ ایک دن وہ سب کھانا کھا رہے تھے تو اکبر کی چھوٹی بیٹی کو درخت پر لال رنگ کا کچھ نظر آتا ہے۔ بابا وہ دیکھیے، مجھے درخت پر کچھ لال سا نظر آ رہا ہے۔ بیٹا بابا کو تنگ مت کرو، انہیں کھانا کھانے دو۔ بابا میں سچ بول رہی ہوں، آپ ایک بار دیکھیں تو صحیح۔ اکبر اپنی بیٹی کی بات پر غور کرتا ہے اور خود جا کر درخت پر دیکھتا ہے تو واقعی اس پر کوئی لال رنگ کی چیز موجود تھی۔ وہ سیڑھی رکھ کر درخت کے اوپر چڑھتا ہے۔ اجی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کسی بچے کی پتنگ آ کر درخت میں الجھ گئی ہوگی۔ آپ بھی بچوں کی باتوں میں آ کر درخت پر چڑھ گئے۔ نیچے اتر آئیں، کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ ہاں بیگم اتر رہا ہوں، بس ذرا دیکھ تو لوں آخر یہ چیز کیا ہے۔ اکبر جب غور سے دیکھتا ہے تو وہاں لال رنگ کے بڑے بڑے 3 سیب لگے ہوئے تھے۔ اتنے بڑے اور لال سیب اکبر نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ حیرت میں پڑ گیا کہ اتنے بڑے درخت میں بس 3 سیب۔ پھر وہ ان سیبوں کو توڑ کر نیچے آ جاتا ہے اور ایک سیب اپنی بیٹی کو کھانے کے لیے دیتا ہے تو اس کی بیٹی کہتی ہے، بابا یہ تو بہت ہی رسیلے اور میٹھے ہیں، میں نے اتنا مزیدار سیب پہلے کبھی نہیں کھایا۔ بابا آپ بھی کھا کر دیکھو، آپ کو بھی پسند آئے گا۔ بچی کی بات سن کر اکبر بھی وہ سیب کھانے لگتا ہے اور اپنی بیوی اور بیٹے کو بھی کھلاتا ہے۔ سب کو وہ سیب بہت پسند آتے ہیں۔ ارے واہ، یہ سیب تو سچ میں بہت ہی لذیذ ہیں، کاش اس درخت میں اور بھی سیب ہوتے۔ اگلی صبح جب اکبر دکان پر جانے کے لیے نکل رہا تھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ سارا درخت لال رنگ کے بڑے بڑے سیبوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کل تک تو اس میں بس 3 ہی سیب تھے، آج اچانک اتنے سارے سیب کیسے آ گئے؟ تبھی اس کو بوڑھے کی بات یاد آتی ہے اور اس کے کانوں میں بوڑھے کی آواز گونجنے لگتی ہے، یہ کوئی معمولی بیج نہیں، یہ کرشماتی بیج ہیں۔ ایک ہفتے کے اندر اندر تم اپنا انعام دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ اکبر فوراً وہ سیب اتار کر اکٹھا کرتا ہے اور سبزی منڈی میں جا کر بہت اچھے داموں میں فروخت کر دیتا ہے۔ شام کو جب اکبر گھر آتا ہے تو بہت سارا راشن اور بچوں کے لیے کھلونے لے کر آتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے، اجی خیر تو ہے، آج بہت خوش لگ رہے ہیں، اتنا سارا سامان، بچوں کے کھلونے، آخر کیا ماجرا ہے؟ بیگم میں بہت خوش ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج میرے سیب بہت ہی اچھے داموں میں بک گئے۔ اتنی کمائی تو میری پورے مہینے میں نہیں ہوئی تھی جتنی ایک دن میں ہو گئی۔ پھر وہ دونوں رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگلے دن پھر سے درخت پر اتنے ہی سیب لگے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر اکبر کو ایک نئے کاروبار کی سوچ آئی اور وہ پھولوں کا کام چھوڑ کر پھلوں کا کام کرنے لگا۔ اب وہ خود منڈی جا کر اپنے سیب بیچنے لگتا ہے۔ آئیے آئیے، رس سے بھرے میٹھے سیب کھائیے، اتنے لذیذ سیب آپ نے زندگی میں کبھی نہیں کھائے ہوں گے، پہلے چکھیے پھر خریدیے۔ اکبر کی اس ترکیب سے تمام لوگ پہلے سیب کو چکھتے پھر خریدتے اور اس طرح اکبر کے سیب پورے گاؤں سے لے کر شہر تک میں مشہور ہو گئے اور ہر جگہ اسی کے سیبوں کی بات ہونے لگی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری زندگی بدل دی۔ اور اس طرح اکبر اس گاؤں کا امیر ترین شخص بن گیا۔ اس نے بہت سی زمینیں خرید کر انہی بیجوں کے ذریعے پورا باغ بنا ڈالا اور نہ صرف اپنے کارخانوں اور دکانوں پر بہت سے غریبوں کو نوکریاں دی بلکہ غریبوں کی مدد کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اکبر کے ساتھی آج بھی انہی پھولوں کی دکانوں میں کام کرتے ہیں اور اکبر کی ترقی کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ عید کے دن اکبر سیبوں کی ٹوکریاں لے کر پھولوں کی مارکیٹ گیا تو ان سب نے اکبر سے کہا، اکبر بھائی ہمیں معاف کر دو، ہم نے ہمیشہ تمہارا برا چاہا مگر تم نے اچھائی کا راستہ اپنایا۔ بے شک دوسروں کی مدد کرنے اور صبر کرنے سے انسان کی ہر مشکل دور ہوتی ہے۔ ہاں سلیم بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سچ کہا ہے کسی نے کہ جو مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مشکل وقت میں مدد کرتا ہے۔ Subscribe